میرے پاس ایک سائیکل تھا، میں سائیکل پر چلتا رہا، لوگ جو ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے رہے۔ چیمہ صاحب، میں مسلم لیگ کے ساتھ کسی دنیاوی لالچ کی بنا پر نہیں ہوں۔ تو لوگ ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن، تو کئی غریب لوگ ریڑھی چلانے والے جو ہیں مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اے اج دا تیل ساڈے لوں پا لوے ہو۔ ایک مرتبہ ایک ایسا لطیفہ ہوا میرے ساتھ کہ مار روڈ سے ہم گزرے تھے، پرانی سی گاڑی تھی، کسی کا کام تھا۔ عمران صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے قطعاً میرے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں پھر سنیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چیمہ صاحب، ملک کے سرمایہ کا یا زر مبادلہ کا سبب دیہاتی لوگ بنتے ہیں، کھیتوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں۔ 200 روپے میں تو میں سارا حلقہ پھراتا ہوں، یہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ ہم بھی جیت کے آئے ہیں، ہمارے حلقے والے بھی جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ایک جملہ، تو میں نے پھر اسے اپنا کارڈ دکھایا تو پھر کہنے لگا جی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ چیمہ صاحب فوج کے خلاف بیان کرتا ہے، اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ مسجد کے ممبر سے پنجاب اسمبلی تک پہنچنے والے اور ممبر اوقاف اور مذہبی امور کمیٹی بننے والے امام مسجد، جن کے پاس نہ تو الیکشن کمپین میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے اور نہ ہی ذاتی استعمال کے لیے گاڑی، سائیکل سے سیاست کا آغاز کیا اور آج بھی موٹر سائیکل پر اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے جاتے ہیں۔ 4 دفعہ ممبر پنجاب اسمبلی الیکٹ ہو چکے ہیں اور سیاست ایک عبادت کے ویژن پر قائم ہے اور آج بھی اس ویژن کو لے کر چل رہے ہیں۔ پی پی 47 نارووال سے الیکٹ ہونے والے ممبر پنجاب اسمبلی مولوی غیاث الدین صاحب۔ اچھا مولوی صاحب، عموماً عوام میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی آگے سیاست میں آتے ہیں، تو 1985 میں ایک امام مسجد نے کن وجوہات کی بنا پر پہلی مرتبہ الیکشن میں حصہ لینے کا سوچا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اظہار خیال کے لیے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ اللہ آپ کو بھی، آپ کے چینل کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور ملک پاکستان کی صحیح معنی میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ عموماً ہمارے ہاں یہاں بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ جو ہیں وہی آئین ساز اداروں کے ممبر جو ہیں بننے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، کچھ تو حلقہ بہت بڑا ہوتا ہے، اخراجات پیش نظر ہوتے ہیں، ایک عام طبقے سے تعلق رکھنے والا ہمت نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے دوستوں نے 1985 کا جب غیر جماعتی الیکشن ہوا تو انہوں نے، جو پیر بھائی بھی تھے، میری نسبت روحانی جو ہے دربار عالیہ لسانیہ علی پور سجدہ شریف حضرت پیر سید علی حسین دامت برکاتہم العالیہ سے، ان کے کہنے سے میں شکر گڑھ گیا تھا۔ وہاں پر میں جمعے کا خطبہ بھی دیتا ہوں اور نماز کی جماعت بھی کرواتا رہا اور پھر میں وہاں بچوں کو دینی تعلیم بھی دیتا رہا۔ تو مجھے ساتھیوں نے، پیر بھائیوں نے کہا کہ ہم جن کو ووٹ دیتے ہیں، ووٹ لے کے جب منتخب ہوتے ہیں پھر وہ نظر ہی نہیں آتے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی آدمی ہو جو یہاں پر رہے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ اس پر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا۔ میرے پاس ایک سائیکل تھا، میں سائیکل پر چلتا رہا، لوگ جو ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے رہے کہ اتنی بڑی اسمبلی کا الیکشن ہے اور یہ سائیکل پر، ٹوٹے ہوئے سائیکل پر آیا ہے، ایک بچے کو لے کے آ جاتا ہے۔ مذاق کرتے رہے، لیکن اللہ نے کرم کیا، عزم تھا، دوستوں کا خلوص تھا کہ پھر یہ ہو گیا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ نے پھر مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ اس وقت سے لے کر آج تک میں پنجاب اسمبلی کا ممبر چلا آ رہا ہوں اور یہ میرے حلقے کے عوام جو ہیں پاکستان سے نرالے ہیں کہ وہاں تو لوگ بڑے بڑے ووٹ جو ہے بڑے بڑے کلگیوں والوں کو، بڑے بڑے جاگیرداروں کو دیتے ہیں، لیکن میرے حلقے کے عوام جو ہیں وہ
مجھے چن کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم دولت مندوں جاگیرداروں کو نہیں، ہم جو حقیقی طور پر نمائندے ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ اچھا مولوی صاحب، یہاں تو جو ایک دفعہ ایم پی یا ایم این اے بن جائے تو وہ اپنی آنے والی نسلیں تک سنوار دیتا ہے، تو آپ کے کتنے اثاثہ جات ہیں؟ کیا آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لوں؟ یہ وجہ ہے کہ جس طرح سے اکثر و پیشتر کچھ ممبران آتے ہیں ان کے حالات کو دیکھ کر لوگ جو ہیں یہی نتیجہ نکالتے ہیں۔ میں نے الیکشن کے اندر دنیاوی اثاثہ بنانے کے لیے حصہ نہیں لیا تھا۔ میرا الیکشن میں لوگوں کی خدمت کر کے اپنی آخرت بہتر کرنے کا پروگرام تھا، لہذا وہ اللہ کے فضل و کرم سے میں اسی پر قائم دائم ہوں۔ میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، غریب لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ کوئی اگر میرے پاس آ جاتا ہے تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں چلوں، شاید اللہ تعالیٰ اسی پر راضی ہو جائے اور میری آخرت بہتر کر دے۔ مال و اسباب کبھی کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا ہے، یہاں سے جو بھی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ تو اگر مال و اسباب کی بنا پر کیا جائے تو پھر وہ ساتھ رہنا چاہیے۔ مال ساتھ نہیں جاتا، کوٹھیاں ساتھ نہیں جاتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس دنیا سے بندہ 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، عمل صالح اور صدقۃ جاریۃ و ولد صالح۔ نیک اعمال، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد ساتھ جاتی ہے کہ اگر وہ دنیا میں نیک اولاد اچھے کام کرے گی جتنا ثواب اسے ملتا ہے اتنا ہی مرنے والے اس کے باپ کو ملے گا۔ میرا تو یہی ہے، میں نے سیاست کو دنیا کی دولت اکٹھا کرنے کے لیے نہیں اختیار کیا، میں نے آخرت سنوارنے کے لیے کیا ہے۔ الیکشن کمپین پہ تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو کچھ کینڈیڈیٹ عوام کو پیسوں کا لالچ دے کر ووٹ خریدتے بھی ہیں، تو یہ سارا خرچہ کیسے مینج کرتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے حلقے کے جو عوام ہیں وہ پاکستان کے دوسرے حلقوں کے عوام سے نرالے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے کبھی الیکشن کے اندر کوئی اپنی ذاتی طور پر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب میں صبح موٹر سائیکل پر جاتا ہوں تو کئی غریب لوگ ریڑھی چلانے والے جو ہیں مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اے اج دا تیل ساڈے لوں پا لوے ہو۔ وہ تیل کے پیسے بھی مجھے دے دیتے ہیں، تو 200 روپے میں تو میں سارا حلقہ پھراتا ہوں، کوئی 500 دے دیتا ہے، کوئی 1000 دے دیتا ہے۔ اس طرح سے میرے ووٹر جو ہیں مدد کرتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ جب ان کے تعاون سے میں اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہوں تو پھر میں بھی ان ریڑھی والوں کا، ان غریبوں کا جو ہے میں خادم بن کے رہتا ہوں۔ مولوی صاحب 1997 میں مسلم لیگ نون نے آپ کو ٹکٹ دینے کے بجائے کسی اور کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا، لیکن آپ نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا بھی آزاد حیثیت سے۔ لیکن آزاد حیثیت سے الیکشن جیتنے کے بعد پھر بھی آپ نے مسلم لیگ نون دوبارہ جوائن کی، کیا کسی ڈیل کے تحت یہ فیصلہ کیا؟ چیمہ صاحب، میں مسلم لیگ کے ساتھ کسی دنیاوی لالچ کی بنا پر نہیں ہوں، نہ میں کسی ذاتی کسی شخصیت کے وجہ سے مسلم لیگ کے ساتھ ہوں۔ میں تو مسلم لیگ کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بنانے والی جماعت ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں اور ہمارے جو ہیں درگاہوں کے بڑے بڑے جو سجادہ نشین تھے، مثلاً چورا شریف ہے، گولڑا شریف ہے، اسی طرح سے سیال شریف ہے، دیگر جتنی بھی درگاہیں تھیں ان کے، علی پور سجدہ شریف ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، یہ تمام مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ میں ان بزرگوں کی نسبت سے مسلم لیگ کے ساتھ محبت کرتا ہوں کہ پاکستان بنایا ہے، ہمیں آزادی ملی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کی قدر نہیں کی۔ ہندوستان جا کر دیکھے کہ مسلمانوں کی کیا حالت ہے، وہاں پتہ لگتا ہے کہ آزاد ملک کیا ہے۔ تو جس نے آزادی دلائی ہے مسلم لیگ، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی ٹکٹ دے نہ دے، میں بنیادی طور پر مسلم لیگی ہوں۔ ہم نے اس ملک کی خاطر جانیں دی ہیں۔ ہم جب ہجرت کر کے آئے تھے پورا خاندان جو تھا ہمارا شہید کر دیا تھا، تو ہم بچ کے آئے ہیں۔ ہمیں اس مسلم لیگ سے محبت ہے، لہذا ٹکٹ نہیں بھی کسی نے دی تو میں ٹکٹ کی بنا پر مسلم لیگ میں نہیں ہوں۔ میں تو اس لیے ہوں کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا تھا، اور اس کے بنانے والا جو تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت مخلص تھے۔
ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ آپ اس آواز سے پیچھے ہٹ جائیں، اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں، آپ کو دنیا کی دولت جو ہے وہ آپ کے قدموں میں نشابر، انہوں نے دولت کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا، اپنے وطن کے لوگ جو ہیں ان کی آزادی کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں مسلم لیگ کے ساتھ ہوں، کوئی لالچ کی بنا پر نہیں۔ مولوی صاحب 4 دفعہ ممبر پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے، کیا کوئی وزارت کی آفر ہوئی یا خود ہی وزیر بننا نہیں چاہتے؟ چیمہ صاحب، جب آدمی بنتا ہے تو بحیثیت انسان عہدوں کی خواہش کس کو نہیں ہوتی۔ جی جی، میں نے تو ایک خدمت چاہتا تھا کہ مجھے بھی اس طریقے سے کوئی ایسا جو ڈپارٹمنٹ مل جائے جس کی میں خدمت کروں۔ مثلا دینی لحاظ سے میں اوقاف کی خدمت کر سکتا تھا، دینی لحاظ سے میں زکوٰۃ کے متعلق بہتر دے سکتا تھا پروگرام، لیکن چونکہ یہاں پر جیسے کہا کہ سیاست میں بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، عہدے پھر بڑے بڑوں کو ملتے ہیں۔ یہ مسجد سے تعلق رکھنے والے، ان کو کیا کسی نے عہدہ دینا تھا؟ میرے پاس نہ دولت تھی، نہ کوٹھیاں تھیں، نہ کاریں تھیں، اس لیے وہ جاہ و جلال ظاہری طور پر میرے پاس نہیں تھا، تو مجھے کون یہ عہدہ دیتا تھا؟ میں نے بہرحال اس معاملے میں کسی کی منت سماجت کی نہیں۔ خدمت کرنی ہے، وہ چاہے عام ممبر بن کے کی جائے چاہے وزیر بن کے، جب خدمت کا جذبہ ہے تو پھر عہدے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے ہی عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ اچھا مولوی صاحب، عوام میں یہ عموماً تاثر پایا جاتا ہے کہ ایم پی اور ایم این اے حضرات بڑے بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے حلقوں اور اپنی عوام میں پھرتے ہیں، لیکن آپ تو بڑی سادہ طبیعت کے مالک ہیں اور کبھی کبھی موٹر سائیکل پر بھی سفر کر لیتے ہیں، تو کیا کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا کہ کبھی آپ کو کسی نے ممبر پنجاب اسمبلی پہچاننے سے انکار کر دیا ہو؟ دیکھیں جی، یہاں یہی تاثر ہے کہ بندوقوں کے ساتھ چلیں، لاؤ لشکر کے ساتھ چلیں، عزت تب بنتی ہے، لیکن میرا اپنا وہی نظریہ جو اسلام کا ہے کہ عزت اور مرتبہ یہ بندوقوں سے، لاؤ لشکر سے نہیں بنتا، انسان کے اپنے کردار سے بنتا ہے۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ معزز وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ میں تو خیر اتنا پرہیزگار نہیں، لیکن یہ ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم اچھا کام کیا جائے، اچھے کام کی وجہ سے عزت ہوتی ہے، لاؤ لشکر کی وجہ سے نہیں۔ اور اس میں مجھے الحمدللہ بہت اطمینان قلب ہے کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کے ساتھ مخالفت کی نہیں کی۔ لاؤ لشکر کے ساتھ وہ چلتے ہیں جو خود لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، انہیں ڈر ہوتا ہے، اور جو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس لیے مجھے لاؤ لشکر کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک ایسا لطیفہ ہوا میرے ساتھ کہ مار روڈ سے ہم گزرے تھے، پرانی سی گاڑی تھی، کسی کا کام تھا، تو وہاں آ کے نا تو وہ ٹریفک والے نے روک لیا، وہ اشارہ تھا، اشارہ درمیان میں آ کے بند ہو گیا، تو وہ وہ ڈرائیور کو کہنے لگا کاغذ دو۔ میں نے ان کو کہا کہ میرے متعلق نہ بتانا پئی، خود ہی اس کے ساتھ جو ہے بات چیت کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کاغذ نہیں ہے، جیسے وہ نہیں دیتے، اور نہ ڈرائیوری لائسنس دیتے ہیں، نہ اپنا شناختی کارڈ دیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں بتاؤ یہ ہے وہ ہے، تو اس نے پوچھا کہ میں نے کیا ہے، کہ انہیں اشارہ، انہوں نے کہا درمیان میں اشارہ ختم ہوا ہے، لیکن وہ پرانی گاڑی سمجھ کے وہ روب ڈال رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ کرو، آخر اس کی زبان سے نکلا کہ یہ پیچھے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں، تو کہنے لگا ایک تو تم نے غلطی کی ہے، دوسرا یہ جھوٹ بول رہے، یہ ایم پی ہے، یہ ایم پی اے دی بوتھی ہے جی۔ اور جب اس نے یہ کہا تو مجھے وہ بحیثیت انسان میرے اندر جوش تو پیدا ہوا، لیکن میں نے قبضہ کیا، میں نے مسکرا کے کہا، میں نے کہا جی ایم پی اے کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جی اس کے ساتھ بندوقیں ہوتی ہیں، بڑے چھڑیے اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یار افسوس ہے، ایک آئین ساز ادارے کے ممبر کی یہ نشانی رکھی ہے کہ بندوقوں والے ساتھ ہوں اور وہ گلو باٹوس کے ساتھ ہوں، یہ نشانی نہیں ہے۔ تو میں نے پھر اسے اپنا کارڈ دکھایا، تو پھر کہنے لگا یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا یار انسان کی کارڈ کی وجہ سے عزت نہ کرو، انسان کی انسانیت کی وجہ سے عزت کرو۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان پوری پاکستانی عوام کے وزیر اعظم ہیں، تو آپ کو وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے پر آپ کی پارٹی کی جانب سے شو کاز نوٹس کیوں بھیجا گیا؟
باجی یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ پارٹیوں کے اندر اکثر یہ ہے کہ وہ خود ہی وہ قائد بن جاتے ہیں اور بن کے کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے غلام بن کے رہیں، ہماری اجازت کے بغیر وہ رفع حاجت کے لیے بھی جائیں۔ مجھے اپنی ایک ضرورت تھی، میں گیا، ان سے بات کی، انہوں نے عمران صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے قطعاً میرے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری پارٹی میں آئیں پھر سنیں گے۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو میں آپ کے ساتھ ہوں، زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ تو انہوں نے شو کاز نوٹس دیا ہے، یہ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال کسی کے ساتھ ملنے سے جو ہے وہ پارٹی وائلیشن نہ ہوتی ہے، کیا نہ آپ نے پارٹی جواب دے دیا شو کاز نوٹس؟ میں شو کاز نوٹس کا میں نے جواب دے دیا ان کو، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ ہاں جی یہ ہے، ہم میل ملاپ اپنے حلقے کے عوام، ان کی حلقے کی تعمیرات کے متعلق یہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ ہم بھی جیت کے آئے ہیں، ہمارے حلقے والے بھی جو ہیں وہ انکم ٹیکس دیتے ہیں، ریونیو حاصل ان کا بھی آتا ہے، تو جب ان کا بھی حق بنتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر ایک غلط رواج پڑ چکا ہے کہ جو دوسری پارٹی کا جیت کے آئے اس کے حلقے کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر نظر انداز کرنا تو پھر ان سے ریونیو بھی نہیں لینا، ٹیکس بھی نہیں لینا چاہیے۔ اگر ٹیکس لیتے ہیں تو پھر ان کو حق بنتا ہے کہ وہاں تعلیمی ادارے اچھے ہوں، بنائے جائیں، وہاں صحت کے ادارے اچھے بنائے جائیں، ان کو ضروریات زندگی مہیا کی جائیں جو کہ دوسرے حلقوں میں ہوتی ہیں۔ ہاں اچھا مولوی صاحب، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے اور پی ایم ایل این کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں فوج مخالف بیانیہ کا اس شکست کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ یہ عام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ تاثر ہے کہ چونکہ ہمارے یہ فوج جو ہے یہ ایک ہمارے ملک کی بقا کی علامت ہے، سلامتی کی علامت ہے، لہٰذا اس کے خلاف بات کرنا یہ ملک کو ایک کھوکھلا کرنے کے مترادف ہے، یا جو ملک کے مخالف ہیں ان کے بیانیے کے مطابق اپنا بیان ہے، ان کے کردار کے مطابق اپنا کردار ہے۔ ابھی تک ہمارے ملک کے اندر اکثریت جو ہے وہ پاکستان کے فوج کو اپنے ملک کے استحکام کی علامت سمجھتی ہے، کٹھ کی علامت سمجھتی ہے، لہذا جو فوج کے خلاف بیان کرتا ہے اس کے مخالف ہوتے ہیں، وہ چاہے فاٹا کے علاقے کے ہوں، چاہے یا پنجاب صوبہ سندھ کے ہوں، اکثریت جو ہے وہ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے مشاہدے کے طور پر بھی کہ جتنے دہشت گرد آئے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کا سبب جو ہے ہماری پاکستان کی فوج بنی ہے، اور اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بہت جوان جو ہیں اپنی جوانیاں پیش کی ہیں۔ میں نے خود، میرا علاقہ جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ فوجی شہید ہو کے آتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ فاٹا کے لوگ اکثر جو ہیں وہ پچھلا تجربہ جو آزمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ووٹ جو ہیں جو مرکز کے اندر حکومت ہوتی ہے وہ اس کے حامی ہوتے ہیں، کیونکہ مرکز کے اندر اس وقت عمران صاحب کی، ان کی پارٹی کی حکومت ہے، لہذا ان کو ووٹ ملے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہاں پر جو اکثر ہمارے ہاں یہ بھی رواج چل گیا ہے کہ جو شکست خوردہ ہوتا ہے پھر الزام دوسرے پہ دیتا ہے یہ الیکشن درست نہیں ہوا، حالانکہ میری سوچ کے مطابق وہاں الیکشن جو ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے اور ان لوگوں نے اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ایک جملہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب جو ہیں، میں نے ابتدا میں بھی اسمبلی کے اندر بھی ان کی ویلکم کیا تھا کہ وہ دیہاتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، دیہاتوں کی ضروریات کا، جو کہ ملک کے سرمایہ کا یا زر مبادلہ کا سبب دیہاتی لوگ بنتے ہیں، کھیتوں سے محنت مزدوری کرتے ہیں، دھان کی فصل کے پیسے ہمیں آتے ہیں زر مبادلہ، کپاس کا آتے ہیں، لیکن انہیں پوری طرح سے ان کا معاوضہ نہیں ملتا۔ دیہاتوں کے اندر وہ سہولتیں نہیں جو شہروں میں ہیں، شہروں میں بھی ہونی چاہیے، لیکن دیہاتوں میں اگر شہری آبادی سے اگر آبادی کا دباؤ گھٹانا ہے تو پھر وہی ان کو ضروریات دینی چاہیے جو کہ زندگی کی ہوتی ہیں۔ وہاں اچھے ادارے کوئی نہیں، اچھے صحت کے ادارے کوئی نہیں، آنے جانے کی سہولت نہیں ہوتی، تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں دیہاتی ایریے سے، انہیں دیہاتوں کی تکلیف کا پتہ ہے۔ تو ایک بات یہ ہے، دوسری یہ ہے کہ ان کے اندر سننے کا حوصلہ ہے، جلد باز نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ بیان زیادہ نہیں دیتے، لیکن اندر کے بڑے پکے ہیں۔ میں نے جو محسوس کیا ہے
کہ وہ جو ٹھان لیتے ہیں، جو ارادہ کر لیتے ہیں، وہ پورا کر کے دکھاتے ہیں۔